بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ سورہ ہود قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ قرآن مجید کا جو موجودہ ترتیب کا ارینجمنٹ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈیزائن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 سورتوں کے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ہر گروپ میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوں اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوں۔ یوں مکی مدنی صورتوں پر مشتمل 7 صورتوں کے گروپس ہیں جو اپنی جگہ پر سب کمپلیٹ ہیں۔ ایک پورا پیغام جو قرآن کا ہے اس کو وہ صورتیں مل کے پیش کر رہی ہیں۔ ہر گروپ کا اپنا ایک مرکزی مضمون ہے جس کے گرد تمام صورتیں گھومتی ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ اس گروپ کے مقصد کو اٹین کرتی ہیں، اس کو ایڈریس کرتی ہیں۔ سورہ ہود اس طرح سے تیسرے صورتوں کے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ پہلا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور وہ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ، یہ 4 صورتیں ہیں کہ جو مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گروپ ہے جو 4 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 2 مکی صورتیں ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی مدنی صورتوں پر یہ دوسرا گروپ مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسرے گروپ میں آغاز میں 14 مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد آخر میں ایک مدنی سورہ ہے، سورہ نور۔ قرآن مجید کی ان صورتوں کی اس ترتیب میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا نازل کیا ہے۔ 114 صورتوں میں سے 108 صورتیں 54 جوڑوں پر مشتمل ہیں، یعنی قرآن مجید 54 پیئرز پر مشتمل ہے۔ یہ صورتیں تیسرے گروپ کی 14 صورتیں یہ اصل میں 7 گروپس پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ جو پہلی 2 صورتیں ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں کی دونوں صورتیں بھی جوڑا ہیں، بلکہ اس گروپ کا پہلا جوڑا ہے۔ جوڑے ہونے کے کئی پہلو ہیں، مگر ان دونوں صورتوں کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں کے آپ سمجھیں کہ ابتدائی حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے نام بھی ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک بات شروع ہی میں، ابتدا ہی میں بتا دی گئی کہ بیویئر، جان لو کہ یہ جوڑا صورتیں ہیں۔ باقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ یونس میں جو اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان کیے ہیں، اصولی طور پر انہی کو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے تاریخی طور پر واضح کیا ہے۔ اس پورے صورتوں کے گروپ کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو خوشخبری ملتی ہے کہ انہیں
اگر انہوں نے ایمان اور نیک اعمال کا راستہ اختیار کیا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، اور وہ کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے انکار اور غلط رویے کی روش جاری رکھی تو وہ اس دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آخرت میں بھی سزا پائیں گے۔ چنانچہ جس کو کہتے ہیں نا انذار و تبشیر، یعنی وارن کرنا اور خوشخبری سنانا، یہ ہم کو ان صورتوں میں ملے گا ایک ترتیب کے ساتھ۔ یہ وارننگ اس دنیا کی پکڑ کے لحاظ سے بھی اور آخرت کی پکڑ کے لحاظ سے بھی ہے، اور یہ خوشخبری اس دنیا میں بھی کامیابی کے لحاظ سے ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لحاظ سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 24 آیات کے جن کو اس سے پہلے ایک موقع پہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض اصولی باتیں بیان کی اور یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کی اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا، اور وہ اپنی ضد پر اڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو، بات تو اب دھیرے دھیرے تم پر واضح ہو گئی ہے، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مقرر ڈیڈ لائن آ جائے گی اور اس کے آ جانے کے بعد اللہ کی پکڑ، اس کا عذاب وہ اس دنیا ہی میں تمہارا صفایا کر دے گا۔ یہ بات اصولی طور پر بیان کرنے کے بعد اب جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں آج، اس میں اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو کہ جو اصولی طور پر مکے والوں کے سامنے پیش کی گئی، مختلف رسولوں کی داستانوں کے ذریعے سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 6 ایسے رسول ہیں کہ جن کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے بیان کیا ہے تاکہ مکے اور مکے کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ یہ جان لیں کہ یہ جو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے، یہ محض ایک ڈراوا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو بس ٹھیک ہونے کا، اپنی اصلاح کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے ان کو ڈرا دھمکا کے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہو جائے گی۔ جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کے آنے سے کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہم السلام کی داستانیں، ان کی قوم کے واقعات بار بار بیان کیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سمجھ جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے کہ جو عذاب ان کا مقدر بن جائے گا اگر انہوں نے انکار کی روش جاری رکھی اور وہ میعاد، وہ ڈیڈ لائن آ گئی جس کے بعد مزید ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ داستانیں بار بار بیان ہوئی ہیں، لیکن خاص طور پر جن صورتوں میں ان 6 کے 6 پیغمبروں کی داستانیں ترتیب کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک سورہ اعراف ہے جو سورہ نمبر 7 ہے، پچھلے گروپ کی سورہ، ایک سورہ ہود ہے سورہ نمبر 11، ایک سورہ شعراء ہے سورہ نمبر 26۔ ان تینوں میں تو ان داستانوں کو بالکل ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا اور سب ان 6 رسولوں کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ بھی یہ ذکر بہت ہے، لیکن
کہیں کسی ایک پیغمبر کا ذکر ہے، کہیں دوسرے کا ہے، کہیں 2 کا ہے، کہیں 3 کا ہے، لیکن یہ بات قرآن مجید میں بار بار اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ عذاب میں مبتلا کیے جانے والے لوگ کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں تو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، ہم تک تو بات پہنچی ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول آئے وہ اللہ کے حکم سے اپنی قوموں ہی کی طرف آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کہیں باہر سے کسی اجنبی آدمی کو نہیں بھیجتا، بلکہ انہی لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جن لوگوں کے سچے ہونے، با کردار ہونے کا ایک عرصے تک قوم کو تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین، دیکھو میں تمہاری طرف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، کھلا کھلا، مبین، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے وارن کرنے میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے۔ میری یہ وارننگ تمہارے لیے وہ وارننگ ہے کہ جو بالکل کلیئر ہے، جس کے آ جانے کے بعد اب کسی قسم کا کوئی بہانہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ تصور ہے کہ جس سے عرب کے لوگ پہلے سے واقف تھے۔ جب کبھی بھی وہ کہیں کسی مہم پر نکلتے، ایکسپیڈیشن پر، تو وہ کسی ایک شخص کو اپوائنٹ کرتے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر، ٹیلے پر بیٹھ جائے، اور اگر کہیں دائیں بائیں کسی دشمن کے آنے کا اس کو امکان نظر آئے تو وہ لوگوں کو چیخ کر اپنی طرف متوجہ کرتا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور یہ کہتا کہ اے لوگو، دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو یہ جو نذیر کا کانسیپٹ ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے ایک وارن کرنے والا ہوں، نذیر ہوں، مبین، کھلا کھلا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ کے تمام رسولوں، تمام نبیوں کا مشترک پیغام ہے۔ وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، یہ دنیا، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ عبادت یعنی آخری حد تک عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب آپ کسی ہستی کے آگے جھکتے ہیں، اپنی کم مائیگی، اپنے چھوٹے ہونے اور اس ہستی کے بڑے ہونے، اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے نتیجے میں جو جذبات، جو کیفیات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، اگر وہ پیدا ہو جائیں، یعنی خوف، احترام، مانگنا، گڑ گڑانا، گناہوں پر مغفرت طلب کرنا، ضرورت کے تحت اس سے مانگنا، اس پر بھروسہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہے اصل جذبہ عبودیت۔ یہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے اپنے رب کے لیے، اور اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی ظاہری زندگی میں، اس کی جو ظاہری شخصیت ہے، اس میں مختلف عبادات میں
ڈھال دیا ہے۔ چنانچہ کہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہیں ہم روزہ رکھتے ہیں، کہیں ہم حج کرتے ہیں، ہم کہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، کہیں اپنے بدن سے، کہیں اپنے مال سے، کہیں اپنے آپ کو اپنی خواہشات پر لگام لگا کر خواہشات کو روکنے کے نتیجے میں، کہیں اللہ کے گھر کے سفر کے نتیجے میں ہم اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے آپ سے کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ احکام دیے ہیں، ہم کو کچھ قوانین کا پابند کیا ہے، تو آپ سے ہم اس کے پابند بھی ہوں گے۔ تو یہی دعوت ہے کہ جو پیغمبر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم کسی اور کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، کسی اور کے آگے نہ جھکو، کسی اور سے نہ مانگو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دیکھو میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ یعنی اگر تم نے اپنی غلط روش کو جاری رکھا، اگر تم نے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے کا رویہ نہ چھوڑا، تو پھر مجھے شدید خدشہ ہے اس بات کا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تمہیں ایک دردناک عذاب آ دبوچے گا، پھر تم بچ کے نہیں جا سکو گے۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اثر و رسوخ کے لحاظ سے، جن کی بات مانی جاتی تھی، جن کا دبدبہ اور روب تھا، انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی عام طور پر تمام رسولوں کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوم کے وہ لوگ کہ جو کھاتے پیتے لوگ تھے، جن کی دنیا میں چودراہٹ تھی، وہ اللہ کے رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کرتے اور اس کی مخالفت کرتے۔ اس کی ایک وجہ تو بڑی واضح یہ تھی کہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا کہ اگر ان کے پیغام کو مان لیا تو پھر اس کے نتیجے میں معاشرہ بدل جائے گا، پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور کچھ اور نظام ہے کہ جو اس کو ریپلیس کر دے گا، جو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہے اس سے متعلق ہونے کے نتیجے میں ان کے اندر حق بات کو جاننے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے بھی جب کوئی سچائی آتی ہے تو ہم لوگ اس کو اسی وقت ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب ہم غیر متعصب ہوں، جب ہمارے اندر کوئی ریزرویشنز نہ ہوں، رکاوٹیں نہ ہوں۔ وہ رکاوٹیں بعض اوقات یہ ہوتی ہیں کہ ہم نہیں ماننا چاہتے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات اگر مان لی گئی، خاص سچی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں ہمیں دنیاوی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو پھر لوگ حق بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان سچائی کو اس وقت مانتا ہے جب وہ اندر سے پاک صاف ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے اندر ابھی گندگی اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہو جاتی، اتنا زیادہ اس کا ڈھیر نہیں ہو جاتا کہ جو اگر ڈھیر بن جائے تو پھر وہ انسان کے اور سچائی کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہو جاتا ہے۔ تو کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے انکار کیا اس کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، دیکھو نوح، ہم تم کو نہیں دیکھتے مگر اپنی طرح کا ایک انسان، یعنی ہم تم کو کیوں مانے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ بھئی تم ہماری طرح کا ایک انسان ہو۔
وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہاری بات کو مان رہے ہیں، وہ تو بس وہی لوگ ہیں کہ جو ہم میں سے کمتر لوگ ہیں، اراذل ہیں، بادی الرأی، وہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، نہ ان کو کوئی عقل ہے نہ کوئی شعور ہے، بس آنکھیں بند کر کے تمہاری بات مان رہے ہیں۔ وما نرى لكم علینا من فضل، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، یعنی تمہارے پاس کوئی ہم پر بڑائی حاصل نہیں ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں، بلکہ بڑے تو ہم ہیں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے پاس خدا کا پیغام آیا ہے، یہ اصل میں تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام رسولوں کو ان کے انکار کرنے والوں نے ایسا ہی کہا، اور اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا۔ آپ قرآن مجید جب پڑھیں گے آپ کو کفار کی یہ باتیں پڑھنے کو ملیں گی۔ نہ جانے کیسے ہمارے ہاں لوگ یہ بات بار بار بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے دین کے بارے میں کوئی سخت بات کر دی تو وہ ایسی گستاخی ہے جس کے بعد بندے کو مار دینا چاہیے، چاہے اس پر کوئی مقدمہ بھی کیوں نہ چل رہا ہو۔ ارے بھائی، پورا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول آئیں گے اور اللہ کا پیغام پیش کریں گے تو نہ ماننے والے لوگ انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے، ایسی سخت باتیں کریں گے کہ جو گستاخی پر محمول کیا جا سکتا ہے جن کو۔ اگر یہ بات پہلے سے طے ہو جائے کہ کوئی شخص اگر کوئی بات سخت کرے گا تو ہم اس کو مار دیں گے، تو پھر بات کیسے ہوگی، پھر گفتگو کیسے ہوگی، پھر بات کیسے سمجھائی جائے گی؟ تو یہ تو میں ایسے ہی بائی دا وے پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو جب بھی انسان پڑھتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن بار بار اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ انکار کرنے والے سخت ترین الفاظ میں انکار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بل نظنکم کاذبین، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تم ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ قالا، فرمایا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ارائیتم، ذرا سوچو۔ دیکھیں ویسے بائی دا وے پھر وہی بات کہ ان کے اس جملے کو نقل کرنے کے بعد کہ تم جھوٹے ہو، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی غصے کا اظہار نہیں، بلکہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے، تم اپنا کام کیے جاؤ، تم اپنی بات بیان کیے جاؤ، تمہاری بات لوگ سمجھیں گے۔ اگر ان کے اوپر سے مخالفت کا جو ایک بھوت ہے وہ کچھ کم ہوگا، کچھ دور ہوگا، تو ان میں سے بعض لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ارائیتم، ذرا سوچو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر تھا۔ بینہ روشن دلیل، قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ ہم نے پڑھا ہے ابھی پیچھے اسی سورہ مبارکہ میں کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے متعلق بیان کی گئی۔ آیت نمبر 17 میں، افمن کان علی بینۃ من ربی، تو بھلا وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ، ایک روشن دلیل پر ہو۔ روشن دلیل یعنی اعلیٰ کردار، اخلاق، وہ نور کے جو انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب بھی آتے ہیں، جہاں بھی آتے ہیں، وہ اپنے پیغام کو پیش کرنے سے پہلے کہ جو ان پر نازل ہوتا ہے، ایک عرصہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے اعلیٰ ترین کردار کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں
کہ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کے لوگ سب کے سب متفق تھے کہ اب آپ الصادق اور الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپ کے ظاہر اور باطن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، اور آپ امانت دار ہیں، آپ ریلائبل ہیں ہر لحاظ سے۔ اسی کو پیش کیا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے کہ تم جانتے ہو کہ میں اس سے پہلے تمہارے سامنے کوئی بد کردار انسان نہیں تھا، بلکہ ان کنتو علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح روشن دلیل پر تھا، یعنی وہ روشنی کہ جو میرے رب نے میری فطرت میں مجھے دی تھی، میں اس روشنی پر قائم تھا۔ وہ روشنی تو ہم سب انسانوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن انسانوں میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس روشنی کو یا تو مکمل طور پر یا پھر جزوی طور پر اس کو مدھم کر دیتے ہیں، گل کر دیتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر اللہ کی دی ہوئی فطرت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور پھر اس نے دی خاص اپنے پاس سے مجھ کو رحمت۔ ایک تو پہلے ہی میں اپنی فطرت پر کھڑا تھا، اللہ کی طرف سے جو روشنی میرے پاس تھی میں اس پر قائم تھا، پھر مزید یہ ہوا کہ میرے رب نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عنایت فرمائی، یعنی وحی کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ یہ رحمت ہے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پوری دنیا کے لیے آئی ہے، اس کا سکوپ پوری دنیا تک ہے، اس لیے اس کے لیے کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو وحی کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ یہ رحمت کیسے ہے؟ دنیا کی زندگی بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بہت سی بلیسنگز ہونے کے باوجود بعض بہت پیچیدہ سوالات بھی ہیں۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ کیوں بنائی ہے؟ اس میں تکلیفیں، پریشانیاں، اونچ نیچ کیوں ہیں؟ اس میں خیر اور شر کیوں بنایا گیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچھے لوگ سفر کرتے ہیں؟ ایسا کیوں لوگ ہوتا ہے کہ بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ برے لوگ فلرش کرتے ہیں؟ موت کیوں آتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے اس دنیا کی زندگی کی رحمت کے اوپر ایک اور رحمت عنایت فرمائی، اور وہ ہے اپنی وحی، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ نور علی نور ہے، یہ روشنی پر روشنی ہے۔ اس رحمت سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا مکمل پلان کیا ہے، اس کا مکمل منصوبہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم جن کو کہ اللہ نے اپنی یہ رحمت عنایت فرمائی ہے اپنی کتاب کی شکل میں، ہم بڑے اعتماد سے کہتے ہیں جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے عزیز کسی کا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے دعا کرو، ہم سب اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر ہم ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاریں تو ہم آخرت میں پھر ملیں گے۔ سو کیا رحمت ہے یہ، کتنی بڑی یہ بلیسنگ ہے۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو کہ ایک تو میں تھا روشن دلیل پر اپنی فطرت کی، اس سے پہلے جو میرے رب کے پاس تھی، اس کے بعد اس نے مجھے عنایت فرمائی خاص اپنے پاس سے رحمت، فَأُمِّيَتْ لَكْ عَلَيْكُمْ، تو تم اس سے دور کر دیے گئے، تم اس کو دیکھنے سے محروم کر دیے گئے۔ یہ قرآن کی دوسری بہت سی وضاحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے
جو اس دنیا میں اپنی فطرت کے خلاف طرز عمل اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے حق بات کو جاننے کی صلاحیت سے محروم کر دیتے ہیں. ایک شخص کے جو جھوٹا ہے، ایک شخص کے جو اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، ایک شخص جو ایروگنس تکبر میں مبتلا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. اس کے اندر وہ فطرت بگڑ جاتی ہے جس فطرت کو اصل میں اللہ کا پیغام اپیل کرتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم اسے دیکھنے سے محروم کر دیے گئے تو اب میں تمہیں کیسے کوئی بات سمجھا سکتا ہوں. أَفَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں گے جبکہ تم اس سے بیزار ہو، تم اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو، تو کیسے تمہیں ہم سمجھا سکیں. اس لیے کہ یہ پیغام تو وہ پیغام ہے کہ جو انہی کو سمجھ میں آئے گا جنہوں نے اللہ کی طرف سے پہلے سے موجود روشنی کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کی قدر کی ہے. وہ جو مسیح علیہ السلام کا جملہ بائبل میں نقل ہے، شاندار جملہ، کہ جو ایک اشرفی میں خیانت کرنے والا نکلا، اس کو اشرفیوں کی سے بھری ہوئی کوئی بوری کیسے دی جا سکتی ہے، خزانہ کیسے دیا جا سکتا ہے. جس کو ایک دھیلا دیا گیا اور اس نے اس میں خیانت کی، تو اسے خزانہ کیسے دیا جا سکتا ہے. یہی معاملہ ہے ان انسانوں کا کہ جن کو اللہ نے ایک پاک صاف فطرت دی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو ان کو خدا کی وحی کیسے مل سکتی ہے. تو فرمایا کہ کیا ہم تم کو زبردستی تم پر اس کو چپکا دیں، تمہیں تمہارے اندر ٹھونس دیں جبکہ تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگو، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. یعنی میں تم سے کوئی مانگ رہا ہوں کہ مجھے میرے دین کی پریزنٹیشن پر پیسے دو جس کے بعد میں تمہاری باتیں ماننا شروع کر دوں. میں نے کبھی تم سے کوئی مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے میں مجبور ہو جاؤں. فرمایا کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، میں تو یہ اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. وما انا بطارد الذین آمنوا، چنانچہ تمہاری فرمائش پر میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں. یعنی جن کو تم کہتے ہو کہ یہ تو بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، تمہارے کہنے پہ میں ان کو ہٹا نہیں سکتا. میں یہ کام اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، تم سے فیس لے کے نہیں کر رہا کہ تم جو بات کہو تمہاری بات میں مان لوں اور میں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکار دوں. یہ کام میں نہیں کر سکتا. انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. یعنی یہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں، یہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے رب کے پاس جائیں گے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ تو بالکل جہالت میں مبتلا ہو. یعنی تم کون ہوتے ہو ان لوگوں کی قدر و قیمت طے کرنے والے؟ ان کی قدر و قیمت تو اللہ طے کرے گا. وہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، انہوں نے دنیا کی آزمائش میں کیسا پرفارم کیا. تم لوگ بالکل جہالت میں مبتلا ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے ہی طبقات تھے جیسے انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں طبقات ہیں. ہم بھی دین کا نام لیتے ہیں اور
درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں بھی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو ہم میں سے ہے ہی نہیں، جن کو یہ باتیں نہ سمجھ میں آتی ہیں نہ ہم سمجھا سکتے ہیں۔ وہ قومیں کتنی ہم سے آگے بڑھ گئی ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے ایک ایک فرد کو وہ معیار زندگی اور وہ تعلیم دے دی ہے کہ جس کے پانے کے بعد وہ کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی حیثیت میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرانی جہالت ہے جس میں انسان مبتلا رہے ہیں، اور جن کو دنیا میں کچھ زیادہ مل گیا محض اتفاقی حادثے سے، کیونکہ وہ وہاں پیدا ہو گئے، تو وہ ان لوگوں کو کہ جو ان سے کمتر ان کے خادم خدام ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ ان طردتہم، اگر میں ان کو نکال دوں، مجھے خدا سے کون بچائے گا؟ کون اس کی پکڑ سے مجھے الگ کرے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو، تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ تم باتیں کر رہے ہو یہ کتنی ناجائز، بیکار اور ناقابل اعتنا باتیں ہیں۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تو میں نے کب کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا میرے پاس خزانے ہیں، یا یہ کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں کمتر حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی نہیں ملے گی، اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو اصل میں تمہارا فلسفہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ چونکہ ہم کو اس دنیا میں ان سے برتری حاصل ہے، ہمارا معیار زندگی ان کے مقابلے میں کہیں بلند ہے، تو جس اللہ نے ہم کو یہاں برتری دی ہے وہ ہم کو وہاں بھی برتری دے گا۔ اس حماقت میں بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سچا نہیں ہوتا، جب انسان اخلاقی طور پر پاک صاف نہیں ہوتا، تو وہ دنیا کے بارے میں بھی جب غور کرتا ہے تو اس کے غور و فکر میں وہ گندگی در آتی ہے، وہ اس کی سوچ میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے فلسفے بگارتا ہے کہ جو بے بنیاد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے سکتا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ ان کے دلوں میں جو ہے اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ انی اذن لمن الظالمین، میں تو اس صورت میں اگر میں نے ایسی کوئی بات کی تو ظالموں میں سے ہوں گا، یعنی پھر میں اپنی جان پر ظلم کروں گا، میں ایک غلط بات کروں گا اور میں خدا کے آگے مجرم ہوں گا۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام کے انکار کرنے والے مخالفین نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تم نے ہم سے خوب جھگڑا کر لیا، خوب بحث کر لی، فاکثرت جدالنا، اور تم نے بہت
بحث کر لی، بہت جھگڑا کر لیا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ اب وہ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا، جس کی تم ہم کو دھمکی دیتے ہو. ان کنتا من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنی مرتبہ تم نے ہم کو خبردار کر لیا، اتنی مرتبہ ہم نے تمہارا انکار کر دیا، ہوا تو کچھ بھی نہیں. صورتحال ویسی کی ویسی ہی ہے. تم ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہمارے خدمت گزار ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بات کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اور ہم اسی طرح سے خوش و خرم ہیں. تو کوئی تمہارے پاس کوئی دھمکی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اگر واقعی تم سچے ہو تو لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو. قال انما یاتیکم بہ اللہ، نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا، میں تو نہیں لا سکتا. ان شاء، اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اس وقت اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، اس کی گرفت سے تم بھاگ نہیں سکو گے. آج تو تم باتیں بنا رہے ہو، لیکن اگر وہ عذاب آ گیا اور وہی اس عذاب کو لا سکتا ہے، میں تو نہیں لا سکتا، تو پھر تم بچ نہیں سکو گے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، میں اگر تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے تمہاری بہت خیر خواہی چاہی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. ان کان اللہ، اگر اللہ چاہے، ان کان اللہ یرید، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں بھٹکا دے. میں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ تمہیں بات سمجھاؤں، لیکن میری بات تمہیں کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ میں تمہیں کیسے اپنے پیغام سے متاثر کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اگر اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تم کو بھٹکا دے. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر بھٹکا دے کسی کو تو پھر تو واقعی کوئی کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ مگر یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ اللہ لوگوں کو بھٹکا دے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو بار بار واضح کیا ہے کہ اللہ بھٹکاتا انہی کو ہے کہ جو بھٹکتے ہیں، جو غلط رویہ اختیار کرتے ہیں. اور جو قرآن مجید نے کہا نا کہ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. انسان جب غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اس کا دل ہے کہ جو زنگالود ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. سو فرمایا کہ میں کیسے تمہیں سمجھا سکتا ہوں اگر خدا نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے تمہارے اپنے غلط رویے کی وجہ سے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، بھٹکا دے. وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ فیصلہ کرنے والا کہ تم اب ہدایت نہیں پا سکتے، تمہارا رب ہے، تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے زیادہ چاہنے والا. بھلا رب سے زیادہ اور کون چاہ سکتا ہے، جس نے تمہیں بنایا، تمہیں صلاحیتیں دیں، تمہیں دنیا کے وسائل دیے، تمہیں موقع فراہم کیے، رشتے ناتے دیے. جب تم نے اس کی ان تمام نعمتوں کو غلط استعمال کیا تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب تم ہدایت نہیں پا سکتے. وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف اب تم لوٹائے جاؤ گے. اس بات کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
جس کو کہتے ہیں نا التفات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہم یقولون افطرا، اے پیغمبر کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ خود سے گڑھ لیا ہے، یعنی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا اپنا پیغام ہے، اپنا خود ساختہ پیغام ہے۔ فرمایا قل ان افتریتہ، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ اگر میں نے اس کو خود گڑھا ہے، میں نے خود اس کو تصنیف کیا ہے، فعلیہ اجرامی، تو میرے جرم کا نتیجہ نقصان مجھی کو پہنچے گا، میرے ہی اوپر ہوگا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور لیکن جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ یعنی اگر یہ میں نے خود سے تصنیف کر کے پیش کیا ہے اللہ کے نام پر، تو پھر میرے اس جرم پر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن یہ تو ہے ایک جانب، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اگر حقائق کو جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہو تو پھر اس کی ذمہ داری تم پر ہے اور میں اس سے بری ہوں۔ یعنی تم تو یہ بحث شروع کر رہے ہو کہ یہ میں نے گڑھا ہے اور اپنے رویے کو دیکھ نہیں رہے ہو۔ یہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، وہ دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں اس امید پر کہ اس شور کے نتیجے میں ان کا اپنا جرم چھپ جائے گا۔ تو کیا خوبصورت جواب دیا اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہے تو پھر میرے جرم کی سزا، اس کا وبال مجھی پر ہوگا، لیکن یہ جان لو کہ یہ جو تم جرم کر رہے ہو جان بوجھ کر انکار کرنے کا، میں بری ہوں اس سے اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئیے اب ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ ہم نے آج آیت نمبر 25 سے سبق کا آغاز کیا، سورہ ہود کی آیت نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم، میں تو اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں، یعنی اگر تم نے انکار کیا اور اس کو جاری رکھا، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب کا، یعنی ایک ایسے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ جو جب آئے گا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، نو ہم تم کو تو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو کہ جو تمہارے پیروکار، تمہارے فالوورز ہیں، سوائے ان کے کہ جو ہم میں سے کمتر لوگ ہیں، بادی الرائے، اور یوں ہی آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چل پڑے ہیں، بے سمجھے بوجھے بے وقوف قسم کے لوگ۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم پر تمہیں کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں، دیکھ لو تم، ہم تم سے سپیریئر ہیں۔ بل نظنکم کاذبین، حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم، فرمایا نوح علیہ السلام نے میری قوم کے لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ، غور کرو کہ اگر میں تھا ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی جانب سے، من ربی، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے دی مجھ کو رحمت خاص اپنے پاس سے،
فعمیت علیکم، اور وہ تم اس کو دیکھنے سے محروم کر دیے گئے. انلزمکموہا، تو کیا میں زبردستی اس کو تم پر چپکا سکتا ہوں؟ وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس سے بیزار ہو، تم اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو. وَيَا قوم، اور میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگ رہا کہ جو تم مجھ سے فرمائش کر رہے ہو، یہ کرو وہ کرو. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اسی کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں کہ جو ایمان لائے ہیں. انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملیں گے، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ. ولکنی اراکم، مگر میں دیکھتا ہوں تم کو، قوما تجہلون، کہ تم جاہل لوگ ہو. ویا قوم، اور اے میری قوم کے لوگوں، من ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، کون مجھے اللہ سے محفوظ کرے گا. ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں. ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو تمہاری نگاہوں میں وہ کمتر ہیں. لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے سکتا، بھلائی نہیں دے سکتا. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالم ہوں گا، ظالموں میں سے ہوں گا. قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تم نے بحث کر لی ہم سے. فاکثرت جدالنا، تو تم نے خوب بحث کر لی ہم سے. فاتنا بما تعدنا، تو تم لے آؤ ہمارے پاس اس کو کہ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یعنی جس کی ہمیں تم دھمکی دیتے ہو. ان کنت من الصادقین، اگر تم باقی سچے ہو. قالا، انہوں نے فرمایا، یعنی نوح علیہ السلام نے، انما یاتیکم بہ اللہ، وہ تو تمہارے پاس لائے گا، تم پر مسلط کرے گا اللہ، ان شاء، اگر اس نے چاہا. وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکو گے. ولا ینفعکم نصحی، اور تمہیں میری خیر خواہی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. ان اردت، میں نے اگر ارادہ کیا، ان انصح لکم، کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں بھٹکا دے. وربکم، وہی تمہارا رب ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہے، فعلیہ اجرامی، تو میرے ہی اوپر وبال پڑے گا میرے جرم کا. وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، مگر یہ جان لو کہ جو تم جانتے بوجھتے ہوئے مجرمانہ انکار کر رہے ہو اس پیغام کا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری الذمہ ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں ان کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر خالد. وعلیکم السلام. جی جی. ڈاکٹر صاحب، میرے دو سوال ہیں. ایک تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سوال تو ہے سب، بٹ از اٹ
good for us to study the other religions, Bible पढ़े, तौरात पढ़े, इंजील पढ़े, ताकि हम जो पहली वाली किताबें उनको समझ सकें, and then so that we get more knowledge. और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो अल्लाह ने जो रसूल भेजे थे, क्या इन लोगों ने बहुत सफर किया था, या फैमिलीज ने बहुत सफर किया था एट द हैंड्स ऑफ द पीपल जिनको खिताब कर रहे थे? तो किसी ने ये सवाल पूछा कि भाई ये रसूल और उनकी फैमिलीज तो आसानी से अल्लाह ने इनको जन्नत भेज दिया, तो हम लोग उनको क्यों तकलीफें मिल रही हैं? अगर आप ये प्लीज दोनों सवाल मेरे जवाब दे दें, आपकी मेहरबानी। दूसरे सवाल का जवाब तो ये है कि कुरान मजीद इस बात पर गवाह है कि जितनी तकलीफ़ें मुश्किलात अल्लाह के पैगंबरों और उनके ख़ानदान वालों पर आती हैं वो शायद ही किसी और पर आती होंगी। कुरान मजीद इस बात को बार बार बयान कर रहा है कि अल्लाह के रसूलों को उनके इनकार करने वाले इनकार भी करते हैं, बातें भी बनाते हैं, सताते भी हैं, तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं, उनको उनके घरों से, उनकी बस्तियों से निकलने पे भी मजबूर करते हैं। तो ये सब करते हैं। ज़ाहिर है घर बैठे आराम से इत्मीनान के साथ तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। उनको उन आज़माइशों से गुज़रना पड़ता है कि जिन आज़माइशों से गुज़रने के बाद ही जब वो अपने आप को पूरी तरह से साबित कदमी के ज़रिए से अल्लाह के मुखलिस बंदे साबित करते हैं तो अल्लाह के यहाँ उनके लिए फिर इनाम और उसके आला तरीन मकामात के फ़ैसलों का ऐलान होता है। रही पहली बात, तो देखें ये बात कि आपने कोई और किताब पढ़नी है, इसका ताल्लुक़ तो आपसे है। हर इंसान को सच्चा होना चाहिए, सच्चाई पसंद होना चाहिए। हम चूँकि मुसलमान पैदा हुए हैं तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि हम सबसे पहले अपने ही रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर तो इत्मीनान हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर कोई और चीज़ देखेंगे। इत्मीनान हो जाए और इसके बाद इसी को समझने के लिए मज़ीद कोई माजी के जो पैगामात हैं उनको भी पढ़ने के लिए आदमी वक्त निकाले, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई शख्स मुसलमान है और अपने इस्लाम पर मुतमईन है तो वो पिछली किताबों को पढ़ सकता है, पढ़े, लेकिन बहरहाल अपने इस्लाम के इल्म की रोशनी ही में पढ़ेगा, जिसके नतीजे में वो ज़ाहिर है कि ये देखेगा कि बाज़ चीज़ें हैं कि जो उन किताबों में ऐन हमारी ही तालीमात के मुताबिक हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि उसमें जो कुछ बयान हुआ है वो अल्लाह ने जो कुछ कुरान में बयान किया है वो उससे मुखालिफ है। तो ज़ाहिर है कि जब अपनी बात को हम जानते होंगे तो फिर दूसरों की बात को, दूसरों के पैगाम को या पिछले पैगामात को, जो सच्ची बात यह है कि हमारे ही पैगाम हैं, इसलिए कि वो एक ही सिलसिला है जिसके मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं, तो उनको पढ़ने में कोई हरज नहीं, बशर्ते कि इंसान पहले अपने पैगाम को समझ ले। असल इसीलिए कि ये किताबें भी अल्लाह ने भेजी थी, तो देन वन कैन से कि भाई ये ट्रिनिटी गलत बात है या जो उसमें डिस्टॉर्शंस है वो फिर क्लियरली पता लग जाती है। पहला जो मेरा सवाल था, कुछ नबी लोगों ने उनको मार दिया था, बट रसूलों को तो किसी रसूल को नहीं मारा था। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी तस्वीर स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है। मेरी बात कर रहे हैं जी मैंने तो सॉरी नीचे से बंद की थी। आई एम सॉरी, आई ट्राइड माय बेस्ट। आई हैव मेड इट स्मॉल एंड आई जी, कोई और सवाल है किसी का?
اب چلی گئی؟ جی آپ ان میوٹ کر کے اپنے آپ کو کچھ سوال کر سکتے ہیں. چلیے جی پھر اسی پر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. جی سوری جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی، آپ نے بڑی وضاحت سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت پاتے ہیں اور رسولوں کے ذریعے سے یہ ہدایت ہم تک پہنچتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا قرآن حکیم کے ترجمے سے ہی کہ پھر جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں کہ جب ہم نہ اس پیغام کو قبول کریں یا مانیں تو پھر اللہ ہی ٹیڑھا بھی کرتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تو بھٹکانے والا نہیں، وہ تو شیطان ہے بھٹکانے والا. اور سوال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم ہدایت حاصل کریں. جب نہیں ہم کرتے تو وہ شیطانی عمل ہے جو ہم گمراہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ہمیں گمراہ کرنا، اللہ تعالیٰ تو پھر بھی چاہتے ہیں اور معاف کریں گے. یہ بنیادی سوال میرا ہے جی کہ شیطان کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا. ایک تو گزارش یہ ہے جی کہ جو میں نے بات بیان کی ہے وہ قرآن میں ایسے ہی بیان ہے، یعنی میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں اور قرآن کے الفاظ یہی بتا رہے ہیں کہ ہوا یغویکم یغویکم کہ وہ تم کو بھٹکا دے. قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے کہ یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ کیوں کہتا ہے اللہ؟ یہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کی قدر کریں گے، وہ ہدایت پائیں گے. اور جو اللہ کی دی ہوئی فطرت سے انحراف کریں گے، اس کو اگنور کریں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، وہ گمراہ ہوں گے. یہ قانون اللہ کا ہے. چنانچہ جب کبھی کوئی شخص برائی، اللہ کی فطرت کی مخالفت، زیادتی، ظلم، تکبر، بے حیائی، دھاندلی، کرپشن میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا قانون اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو پھر یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ اسے گمراہ کرتا ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بیان فرما رہی تھیں کہ گمراہ تو شیطان کرتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی سینکشن، اجازت، لبرٹی کی وجہ سے کرتا ہے. اگر وہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ جیسے بیان کر رہا ہے ویسے ہم بیان نہ کریں تو اس کا پھر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ بندہ ہدایت پا جائے مگر شیطان کامیاب ہو گیا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ سارا قانون اللہ کا ہے، اس کا ضابطہ ہے. اس نے یہ آزمائش کی بساط پھیلائی ہے، اس نے اس سارے ایگزام کو ارینج کیا ہے. سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اسی کے ہیں اور وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز پر کے عین مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. چنانچہ جو پاس ہوتا ہے ان کو اللہ پاس کرتا ہے، جو فیل ہوتا ہے اللہ ان کو فیل کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا یہ امتحان بالکل فیئر امتحان ہے. اور فیئر جب میں کہتا ہوں تو اس فیئرنس میں اس کی رحمت بھی شامل ہے
یعنی وہ آسان امتحان ہے، ڈویبل ہے، منیمم اس کی ریکوائرمنٹس بہت آسان ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جان بوجھ کر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور سوال ہے، کیا میں جی جی جی۔ میرا یہ سوال ہے کہ وائی از اٹ کہ کچھ لوگوں کی آزمائش دوسروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے؟ اللہ از فیئر، اللہ loves you, but somehow he puts more trials, more rigorous trials on some people compared to others. So iski kya, what is the reason for this? اس کی ریزن آپ کی پرسیپشن کی غلطی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ رہی ہیں اور یوں بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آزمائشیں دو طرح کی ہیں۔ ایک آزمائش ہے کہ جو وہ لوگوں کو دے کر کرتا ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ شکر کی آزمائش ہے، اور ایک آزمائش وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ لے کر کرتا ہے، جو صبر کی آزمائش ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر انفارچونیٹلی لوگ صبر کی آزمائش کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، شکر کی آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہے، کھاتا پیتا ہے، تعلقات والا ہے، بال بچے ہیں، نوکری ہے وغیرہ وغیرہ، کیریئر ہے، تو وہ کامیاب ہے، کوئی آزمائش ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ خود آزمائشیں ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک فتنہ ہے۔ فتنہ قرآن مجید میں آزمائشی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی معاشی طور پر تنگ ہو گیا، کسی کے کوئی قریب رشتہ دار فوت ہو گئے، یا کوئی اور اس کے ساتھ مشکل آ گئی، تو یہ تو آزمائش ہے۔ لیکن کوئی دنیا میں خوش نظر آ رہا ہے، کھاتا پیتا ہے، مزے کر رہا ہے، یہ آزمائش نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو قرآن کے پورے بیان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ دونوں آزمائشیں ہیں اور برابر کی ہیں۔ بلکہ میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس دنیا کی اسکیم کی معرفت رکھتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق شکر کی آزمائش صبر کی آزمائش سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے اوپر کوئی کٹھن مشکل وقت آتا ہے تو آدمی کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور اس کے لیے اس پر پورا اترنے کے لیے کوشش کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو اللہ کی طرف سے آزادی، کھلی چھوٹ، رفاہیت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے کئی مہینے گزارے کرونا وائرس میں اور گھر میں بیٹھے رہے۔ ہم سب جانتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے اندر احساس ضرور پیدا ہوا کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ یہ دنیا میں ہم جو صبح و شام غافل زندگی گزار رہے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک ہمیں سوچنے کا موقع ملا۔ اس میں ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ آدمی دنیا کی ان آسائشوں اور راحتوں سے دور ہو کر غفلت میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ کچھ لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہے، اصل میں یہ سوال اس ایزمپشن پر، مفروضے پر مبنی ہے کہ آزمائش صرف تکلیف اور صبر کی ہوتی ہے، راحت، آرام اور یعنی شکر کی آزمائش نہیں ہوتی۔ نہیں، دونوں آزمائشیں ہیں۔ صاحب شکر کی آزمائش سے آپ کو فزیکل مینٹل تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو پین نہیں ہوتا۔
روانی ہے تکلیفوں میں، اس کی میں بات کر رہی ہوں. میں نے بھی اسی کا جواب دیا. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، غافل آپ ہو جائیں گے، بٹ جو مصیبتیں آتی ہیں، جب آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، اس میں فرق تو بہت ہو جاتا ہے خوشی کے آزمائش میں اور تکلیف کی آزمائش میں. تھینک یو. چلیے جی، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہوپ فلی سیٹرڈے کو میں کلاس کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.